کیونکہ وہ رات کو بھی لوگ پوچھتے تھے صبح پروگرام ہونا نہیں. پروگرام یہاں ہونا ہے, یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے. ہاں اگر یہاں پہ ہماری پولیس اور ایجنسیز غلام احمد قادیانی دجال کی عبادت گاہوں کے باہر سیکورٹی جمعے والے دن دے سکتے ہیں, اور فرقوں کی مساجد جن میں ایک دوسرے کو کافی کہا جاتا ہے, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ٹالریٹ کرتے ہیں, وہ کفر کے لیول پہ نہیں اترتے, لیکن ان کے اندر اور خرابیاں ہیں. اگر ان سب کو گورنمنٹ سیکورٹی دے رہی ہے فرقہ واریت پھیلانے کے اوپر, جن کی مسجدوں میں دوسری اذان کے وقت لوگ آتے ہیں اور سلام پھرتے ہی جوتیوں والی جگہ پہ ہوتے ہیں, ہاں تمہارے دو جملے سننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ہماری اکیڈمی میں 300-400 بندہ میرے کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے آ جاتا ہے, اور یہ جمعہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں, اتوار کے دن آئے ہوئے ہیں, یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نماز کے چکر میں آئے ہوئے ہیں. ہاں اور ابھی تو میں بلاتا نہیں ہوں, ہاں ورنہ اس طرح کی 10 اکیڈمی بھی تھوڑی ہے, ضرورت نہیں ہے. تو اگر ان جگہوں پہ سیکورٹی ہے تو یہاں ہونی چاہیے, اور وہ دیکھے پھر دی انہوں نے اتنی سیکورٹی آپ کو کہیں نہیں کسی مسجد میں نہیں نظر آئے گی. لے جی آج میں قیامت تک کے لیے اس ویڈیو میں ایک چیلنج دے رہا ہوں. دنیا کا کوئی عالم دین زندہ مردہ, پرانوں میں سے نیوں میں سے, یا جو میرے مرنے کے بعد آئیں گے, ان سب کے لیے کوئی ایک بندہ مجھے قرآن پہ سچا حلف اٹھا کے یہ کہہ دے کہ میرے جاننے والوں اور میرے رشتہ داروں میں کوئی بھی نہیں جو انجینئر سے متاثر ہو. ہائے ہائے ہائے, جس دن ایسا ہو گیا نا, میری آنے والی نسلیں اسٹوڈنٹس, میں نے اپنے بچوں کو نہیں بٹھا کے جانا اس پوسٹ پہ, ٹھیک ہے, میرے اسٹوڈنٹس اس وقت بھی میرا یوٹیوب چینل ڈیلیٹ کر دیں گے. میری زندگی میں کرو میں یوٹیوب چینل ہی ڈیلیٹ کر دوں گا, ویڈیوز نہیں, پورا چینل, ٹائم قیامت تک جائے. اگر میں یہاں سے ہلتا ہوں نا تو پھر لوگوں کے حوصلے پس ہو جائیں گے, انہیں موقع مل جائے گا. تو سرکار میں نے بتایا کہ جب تک تمہارے فرقے کا آخری مولوی قبر میں نہیں چلا جاتا اور اس کی قبر پہ میں وکٹری کا نشان بنا کے نہیں بیٹھ جاتا, میں نے نہیں ادھر سے جانا. ہاں اب میں نے ادھر سے جانا تو سیدھا رسول اللہ کے قدموں میں جانا ہے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انشاءاللہ تعالی. کہتے ہیں جی وہ جب رمضان ختم ہوگا, رمضان میں تو ہم مصروف تھے, رمضان کے بعد جب ہمارا بڑا بھائی یعنی شیطان لعین آزاد ہوگا تو ہم اس کے ساتھ مل کے کمپین چلائیں گے. کمپین یہ چلائی ہے کہ پورے ملک میں کمپین چلائی نا انہوں نے کہ انجینئر صاحب کی حاضری کے وقت آپ لوگ وہاں پہ پیش ہوں. جی 22 کروڑ کی عوام میں 22 بندہ بھی نہیں تھا, اور میں نے اپنے ساتھیوں کو بھیج کے ویڈیوز بھی ریئل ٹائم بنوا لی تھی کہ کتنے بندے تھے, اور ان کی شکلیں بھی آپ کو پتا چلیں گی کہ وہ, اور یار تم سے تو سیاسی لیڈر بہتر ہے, کم از کم وہ بریانی کے چکر میں 100-150 بندہ اکٹھا کر لیتے ہیں. یہ کال میں نے دی ہوتی نا, پھر تم دیکھتے بندے کتنے اکٹھے ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ کام کرنا ہی نہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی, ہمارے پاس اللہ کے وجہ سے 8 لاکھ کی فوج ہے, ہاں لاکھوں میں پولیس آفیسرز ہیں, یہ ہے ہماری فورسز. ہم کو نان اسٹیٹ ایکٹر تو نہیں ہے تمہاری طرح جو ترین کی ناکے لگے ہوئے تھے دونوں طرف سیشن کورٹ کے, تو قریب نہیں پھٹک سکتا. یہ جتنے ہی باہر دور دراز کھڑے ہوئے ہیں اندر نہیں وہ گزرنے دیتا ان کو. سوڑا نہیں وہ کہنا ایک بریلوی دوستوں, دیوبندی دوستوں, ہاں شیعہ دوستوں, اور انجینئر رافضی, اور تیرا چکا لینا سی, ہاں جو ابو بکر عمر عثمان کو رضی اللہ عنہم وعلیہم السلام کے ہے وہ رافضی, اور جو خلفائے ثلاثہ کا نام لے کے لانتے بھیجے وہ دوست. یہی تو بتانا ہے کہ تمہارے ماموں کی اولاد ہے یہ رافضی. تمہارے ماموں نے کام نہ ڈالا ہوتا ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت کرنے کا, تو آج خلفائے ثلاثہ کی داڑیاں نہ کھینچتی. ناصبیوں اور رافضیوں کا باپ ان کا ماموں ہے, یہ میری بات یاد رکھیے گا. یہ گھڑ کو آپ بیٹھ کو آپ کو پتا نا پولیٹیشنز کرتے ہیں, یہ سب کچھ ان کے ماموں کی وجہ سے ہوا ہے. کل تک یہ کہتے تھے نہیں جی وہ تو تنقید ہے, جی مسلم شریف میں سب کا لفظ ہے, ماموں نے سب کا کہا تھا. وہی تمہارے ابن تیمیہ نے خود منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ سب کرنے کا کہا, نہیں وہ سب کا مطلب تنقید ہے. اچھا خلفائے راشدین پہ تنقید کرنے کا حکم, اور بھائی مسلم شریف میں آگے پڑھ لو, یہ 6220 تھی 6229 میں ہے لعن اللہ ابو تراب, اور حاکم وقت بنو مروان میں سے یہ کام کروا رہے ہیں, عام آدمی نہیں, ممبر پہ بلا کے صحابہ کو کہہ رہے کو ابو تراب پہ اللہ کی لعنت, نعوذ باللہ. ہم بس اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ جنہوں نے مولا علی علیہ السلام پر لعنت کروائی, ہاں ان پر, ان کے ماننے والوں پر, ان کا جھوٹا دفاع کرنے والوں پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, اور ان سب کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو, اور اللہ تعالیٰ ہمارا حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان, خلفائے راشدین, عشرہ مبشرہ, اصحاب بدر, اصحاب احد, اور اہل البیت علیہم السلام اجمعین کے ساتھ ہو, آمین. یہ چونکہ مختلف ایف آئی آرز کے ذریعے مختلف چیزوں کے ذریعے ابھارتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب کو گورنمنٹ بٹھائے, تو میں آج یہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ میں گورنمنٹ اگر کوئی ایسا پروگرام ارینج کرتی ہے تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. شرط یہ ہوگی کہ ان کے بڑے بیٹھیں گے, یعنی بریلویوں کے مفتی منیب الرحمان صاحب, دیوبندیوں کے مفتی تقی عثمانی صاحب, اہل حدیث کے ساجد میر صاحب, اہل تشیع کے ساجد نقوی صاحب, ٹھیک ہے. اگر بڑے نہیں بیٹھتے تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے بھائی, ان کے بڑے اور چھوٹے, زندہ اور مردہ, سب کی ویورشپ ملائے, اس سے زیادہ میری اکیلے پلیٹ فارم کی, ہمارے ایک چینل کی ہے. یہ مہربانی ہے کہ میں بیٹھ رہا ہوں, ورنہ مجھے کہنا چاہیے اپنے بزرگوں کو قبروں سے نکال کے میرے ساتھ بٹھاؤ, کیونکہ وہ زندہ تو ہوتے ہیں نا. اگر یار وہ قاسم نوتوی قبر سے نکل کے دیوبندیوں کی 2 مولویوں کی صلح کروا لے یار, ایک بار میرے سے بھی کر لو بات, اور نہیں کوئی بابا نکلنا, کیونکہ بابا تیار ہو جاؤ, باباؤں کے بابا آ رہے ہیں, باباؤں کے بابا آ گئے ہیں, بابا تیار ہو جاؤ. تو پہلے قبر تو نکل دے, وہ تو نکل کے ڈرن گئے, انجینئر صاحب طریقے سے پھر رہے گئے. کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے بڑے یہ کر گئے تھے تو آپ کیوں ہائی لائٹ کرتے ہیں بھائی؟ اگر المحنت علی المفند، حسام الحرمین، البریلویہ، یہ کتابیں میں نے کسی غار سے دریافت کی ہوتی ہیں، کسی کنویں کی تہہ سے نکالی ہوتی، پھر تو تم مجھے گلا کرو. تم لوگ چھاپ رہے ہو اور ٹیکسٹ بک کے طور پہ پڑھاتے ہو اپنے آنے والے بچوں کو تاکہ وہ تمہارے فرقوں کی شیطانی اولاد بن کے آگے سلسلہ چلتا رہے، تو مجھے کو گلا کر رہے ہو. تو جن جن بزرگوں نے جن جن الفاظ کے ساتھ ایک دوسرے کو اسلام سے نکالا تھا نا،
उन बुजुर्गों की रूहानी औलादों को उन्हीं अल्फाज के साथ अपने बुजुर्गों से ऐलान बरात करना होगा, तब प्याम पाकिस्तान मुकम्मल होगा। ये जाली प्याम पाकिस्तान अपने कौन रखो, ये कोई बनाना पब्लिक नहीं है, ये ना पुराने जमाने हैं कि आप जत्थे बना के तो नॉन स्टेट एक्टर बन के तो निकलो भाई। आप एफएटीएफ हाफिज़हुल्लाह ताला आए मैसेज के, हाँ ज़रबे अज़्ब हाफिज़हुल्लाह ताला रद्दुल फसाद हाफिज़हुल्लाह ताला की बरकत से मौलवियों तुसी गए, हाँ एक काम और खत्म। अगर पाकिस्तान में रहना ना तो तुम लोग इन एक्टिविटीज के साथ नहीं आ रह सकते। इधर वो लोग रहेंगे जो हमारे तरीके से इल्मी इख्तिलाफ करते हैं। बस इनसे पूछा करें कि बनु उमैया का गंद साफ करने की वजह से अगर उमर बिन अब्दुल अजीज मुजद्दिद है तो 1200-1300 साल से नासबियत का गंद साफ करने वाला मुजद्दिद क्यों नहीं है? फॉर द सेक ऑफ जोक ओनली। नबी की खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ड्यूटी हमें सुपुर्द हुई है, कौन सी ड्यूटी जो हमसे पहले किसी ने नहीं की? सिर्फ गुलाम कादियानी दज्जाल को ये झूठा कहते थे, हमने चिश्ती रसूलुल्लाह अशरफ रसूलुल्लाह को भी एक्सपोज किया। आप इनकी चीखें सुने, इन बंदरों की, जिनको नबी इस्लाम ने कहा बंदर, जाहिर है उनका दिफा करने वाले भी बंदर। हाय 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 हाय, कितने दोनों सुने हैं तो चीखा निकलनी चाहिए ने, ये जस्टिफाई ने। बस तुम क्या करो, एक बड़ी बोतल रखो, एक चिप्स का पैकेट, एंजॉय करो, चीखा चिप्स खाओ, फिर पियो, फिर खत्म हो जाए, फिर रख लो। तो कहते हैं कि आला हज़रत ने कहा कि चिश्त के बुजुर्गों की जो किताबें हैं ना वो टेम्पर हो चुकी हैं, उनका कोई इतबार नहीं। ना ना सबा सनाबिल के बारे में उन्होंने कहा है कहीं कि ये टेम्पर्ड बुक है, उन्होंने तो तारीफ की है, रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। सबा सनाबिल में भी चिश्ती रसूलुल्लाह निकला है। अगर आला हज़रत को पता था तो आला हज़रत फारिग, और अगर नहीं पता था तो उदी बुजुर्ग भी फारिग। और तुम्हारे 1000 साल के बुजुर्गों को पता नहीं लगा तुम्हारी किताब की कूड़ लिखा है, कुफर लिखा है। तुम्हारे बुजुर्गों की जायज औलाद है गुलाम कादियानी दज्जाल, आप लोगों ने ग्राउंड्स प्रोवाइड किए हैं। एक और बरेलवी मौलवी निकला है जी, जहां तक अशरफ रसूलुल्लाह का सवाल है ना तो ये देवबंदी खुद जवाब देंगे, मैं आपको चिश्ती रसूलुल्लाह बता आए ना कर ले तू है। कोल्ड वार हमने विन कर लिया, और ये कोल्ड ही रखनी है भाई, इसे गर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मेरी तरफ से किसी शख्स को इजाजत नहीं है कानून हाथ में ले, कोई पब्लिक प्रोटेस्ट करे, कोई मेरे हाथ में कोई बैनर लगाना, बिल्कुल मेरी तरफ से कोई इजाजत नहीं किसी को। हमारा जितना काम है वो सोशल मीडिया के थ्रू है। हम कोई मलेशिया भर्ती नहीं करना चाहते। हम उस वक्त भी नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ थे जब हमारे रियासती इदारों ने इन्हें गोद लिया हुआ था। तो हम उस मुनाफिकाना तरीके पे नहीं जा सकते कि जिस चीज को हम खुद बुरा मानते हैं वो खुद अडॉप्ट करना शुरू करते हैं। हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। मैंने आपको कई सालों से बताया कि हम जो ये बातें कर रहे हैं ये दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में हो सकती हैं और कहीं नहीं हो सकती। तो इस काम को इस तरीके से चलने दें कि कोल्ड वार है, इसको बिल्कुल हॉट करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको जो इधर उधर मुख्तलिफ लोगों की चीखें, कोई एक्टिविटीज नजर आती है ना, इससे आप सिर्फ नजर करें। इन सारे मामलों को हम कानूनी तरीके से लेकर चल रहे होते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक वो चल रहे हैं, जब भी हमारे मुखालिफिन की चीखें निकल रही है ना। हाँ, तो आप इन चीजों को दार अरकम जेलम की एकेडमी पे छोड़ें कि क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। आप जरा सहाबा इकराम और अहले बैत की कुर्बानियों को देखें। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को, बीवियों को छोड़ के जानसारी के साथ मैदान जंग में जाते थे, वापसी पे उनकी लाशें भी मुसला हुई भी घर वापस आती थी। आपको तो ये नहीं करना पड़ रहा। तो 4 गालियां अगर कोई सुन लेता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? शुक्र करें कि हम उंगली कटा के सहाबा इकराम की जो वो लंबी लाइन है उसमें एंड में जाके भी खड़े हो जाए। अहले बैत की कुर्बानियों की जो लाइन है उसमें एंड में भी जाके खड़े हो जाए, उंगली कटा के शहीद बन जाए। तो और क्या चाहिए? तो लाओ तुम अपने बड़े लॉन्च करो, बरेलवी लेके आ जाए मुफ्ती मुनीब रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह को, जो बंदी ले आए मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला को, और अहले हदीस ले आए साजिद मीर साहब को, और शिया ने लाना तो साजिद नकवी साहब को ले आए। मैं कदमों में बैठूंगा, बात करें अकीदत तौहीद पे, खत्म नबूवत के ऊपर। ठीक है, मैं तो सबको मुसलमान समझता हूं, तुम लोग एक दूसरे को काफिर समझते थे ना। आज मेरी नफरत में इकट्ठे हुए हो, लेकिन अभी भी इकट्ठे हैं, मुसलमान नहीं एक दूसरे को समझते। वो कहते हैं हम काफिर नहीं कहेंगे एक दूसरे को, अल्फाज गौर करें, हम काफिर नहीं कहेंगे, यानी है वहां लेकिन कहेंगे नहीं। हाँ, मैंने कहा था नहीं लिखो कि ये सारे फिरके मुसलमान है, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया सारे मुसलमान है, सारों को चंदा देना जायज है, एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ना जायज है। कोई तैयार हुआ? अब मेरे किसी स्टूडेंट ने मुझे गिला नहीं करना कि मैं उलमा के साथ नहीं बैठता, मैं नियो टीवी पे बैठा और आपने देख लिया इनका क्या असर हुआ है, एक्सपोज हो गया। हमारे पंजाबी में कहते हैं चगे लगे। ये मेरा जुमला आपने याद रखना है। अल्लाह के फजल से हम फिरकों के खिलाफ कोल्ड वार विन कर चुके हैं, हमें किसी भी हार्ट वार की जरूरत नहीं है, इस बात को समझे। ये पैसिव रेजिस्टेंस के साथ ये दावत का काम जारी है, ये इसी तरीके से जारी रहेगा। हमने नमाजें इन्हीं के पीछे पढ़नी है, चंदे इन्हीं को देने हैं, इनके हाथ में चूमने हैं, देर को झुके बगैर। हाँ, इनको हाफिज़हुल्लाह भी कहना है, मर जाएंगे इनके जनाजे भी पढ़ने हैं, दुआएं भी करनी है इनके लिए, हमारे भाई हैं जी। बस अल्लाह ताला ने अगर इनको तौफीक दी तो हिदायत मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो हम जबरदस्ती तो नहीं दे सकते। लेकिन इनके मुकाबले पे हम भी गाली गलौज करें, हम भी उस किस्म की गलत एक्टिविटीज परफॉर्म करें, कानून को हाथ में लेने की कोशिश करें, उसका कोई फायदा नहीं है। और ये लोग यही चाहते हैं कि जिस तरह इन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम को और फिरकों को बदनाम करवाया, इंजीनियर साहब को भी उसी डगर पे चला के बदनाम करवाएं। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि बनु उमैया की चालें जहां खत्म होती है ना, वहां से हमारी स्टार्ट होती है। जब हमारी स्टेट पॉलिसी थी ना इन मौलवियों को गोद लेना और एसेट बना के यूज करना, मैं उस वक्त किसी के कहने में नहीं था, आज तो सारे मेरे कहने में आए हुए हैं इस हवाले से कि उनकी भी पॉलिसी वही है जो हम पहले उनसे चीख चीख के मनवाना चाहते थे। उन्होंने धक्के खा खा के दुनिया की बातें सुन सुन के अपने ऊपर लगाई गई सैंक्शंस के डर की वजह से वो सारी बातें लंद कर ली हैं। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने आपको वो एरा दिया है जो हमारी इस दावत हक, जो खत्म नबूवत की बरकत से रसूलुल्लाह की दावत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक परफेक्ट उसी
پیٹرن کے اوپر چل رہی ہے اللہ کے فضل سے، اس کے لیے حالات و واقعات بھی اللہ نے ہمیں بڑے فیوریبل دیے ہیں۔ پہلے تم لوگوں نے اہل بیت کے ماننے والوں کو رلایا، اب قیامت تک بنو امیہ کے خدمت گزاروں کی چیخیں انشاءاللہ تعالی بلند ہوں گی اور ہم اسے اور ہماری آنے والی نسلیں اسے انجوائے کریں گی۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 30 اپریل 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 92 منعقد ہونے جا رہا ہے۔ الحمدللہ آپ کے سوالات یہ ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے 2-4 باتیں میں عرض کر دوں، کیونکہ ایشوز چل رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے، ایک خاص لمٹ تک، اس سے آگے ضرورت نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج ماشاءاللہ ہمارا یہ 92 نمبر پبلک سیشن ہے، میں نے اس لیے اپنی وائف سے رات کو کہا کہ میرے گرین کپڑے استری کرو، ٹھیک ہے۔ 92 پاکستان کا کوڈ بھی ہے اور حروف ابجد میں سب سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ یعنی وہ جو ڈیجٹس بنتے ہیں، اس کے تعویذ لکھنا تو وہ غلط ہے، لیکن جس طرح باقی زبانیں ہیں نا، انگلش میں آپ محمد لکھتے ہیں MUHAMMAD، اس طرح حروف ابجد کی لینگویج میں جب محمد لکھا جائے گا تو وہ 92 لکھا جائے گا، بس اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے تعویذ دھاگے بنانا یا ان نمبروں کے اندر کچھ تلاش کرنا، اس کی کوئی اسلام میں امپورٹنس نہیں ہے، بس ٹھیک ہے ایک آپ کی عقیدت ہے، آپ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے 66 بنتے ہیں، بسم اللہ کے 786 بنتے ہیں، مختلف، تو ان کے تعویذات لکھنے کا ایشو ہے، ادروائز یہ ایک لینگویج ہے پیرلل میں، لینگویج کے طور پہ وہ ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ 92 نمبر کی وجہ سے میں نے کہا چلے یہ ہو جائے اللہ کے فضل سے۔ پہلے ہمارے جو پبلک سیشنز تھے وہ ریکارڈ ہوئے تھے، جو کوسچن آنسر سیشن مجلس کے عنوان سے، علمی و تحقیقی مجالس، وہ 144 پہ ہم نے فریز کر دی تھی، جون 2021 میں وہ آخری مجلس ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے ہم نے پبلک سیشنز کے نام سے شروع کیا، وہ بھی آج ماشاءاللہ 92 نمبر ہو چکا ہے۔ قرآن کلاسز آلموسٹ 9 سالوں میں پورا قرآن میں نے ریکارڈ کروایا 344 لیکچرز کے اندر۔ اس کے علاوہ جو مسئلہ نمبر ہیں وہ الگ سے ہے 201، اور جو نئی قرآن کلاسز ہیں وہ بھی آلموسٹ 149 ریکارڈ ہو چکی ہیں، سورہ یونس تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ اتنا کچھ ریکارڈ ہو چکا ہے کہ ان کے بزرگوں نے جتنی کتابیں لکھ کے گند مچایا تھا نا، وہ سارا بھی جمع کر لینا تو میرے جو بولنے کے آورز ان سے زیادہ ہیں جو ویڈیو میں ریکارڈ ہیں۔ علم کے ساتھ تو آپ کمپیئر ہی نہ کریں، وہ آپ کو پتا ہے ان بیچاروں کا کیا لینا دینا علم کے ساتھ، ہاں، نہ انہیں قرآن کا پتا، نہ انہیں سنت کا پتا، وہ اپنے فرقوں کو بزرگوں کو لے کے چلے، اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا ہے کس لیول کی سب کانٹیننٹ میں گمراہی پھیلی ہے۔ بہرحال جی، فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، ٹھیک ہے۔ چیخیں اب آپ سنیں بنو امیہ کی قیامت تک۔ میں نے دیکھیں کئی سال پہلے کہا تھا کہ پہلے شیعان علی چیخیں نکالتے تھے نا، ٹھیک ہے، اور انہیں شیطان نے ہائی جیک کر کے رافضی بنا دیا، تو اب بنو امیہ کی چیخیں نکلیں گی، اور یہ ناصبی تو پہلے ہی تھے، ہم نے انہیں ایکسپوز کیا الحمدللہ۔ ہم نہ ناصبی ہیں نہ رافضی ہیں، ان بندروں کی چیخیں سنیں۔ اور یہ بندر کا لفظ حدیث میں آیا ہے، مسند ابی یعلا میں، المستدرک الحاکم میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔
بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ یہ نبوت کا 46 نمبر حصہ ہے خواب. اور سورہ الصافات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم خواب میں دیا گیا جو انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی. وہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ وحی الہی ہے. تو نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ بنو مروان بنو امیہ کے بندر میرے ممبر کے اوپر ناچ کود رہے ہیں, اچھل رہے ہیں. اور پھر آپ اتنے غمگین ہوئے اس خواب سے کہ آپ وفات تک کھل کھلا کے ہنسے نہیں. یہ الفاظ ہیں حدیث کے. آپ کو یہ پتا تھا کہ آپ کی امت کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا ہے. جیسے آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ دجال آئے گا, وہ آزمائش ہے, وہ تو نہیں ٹلنی, ہم نے کیا پرفارم کرنا ہے. یہ اصل چیز ہے جو نبی الاسلام نے ہمیں ایجوکیٹ کرنی تھی. تو آپ نے بنو مروان کے بندر, اور وہی ہوا. آپ دیکھیں بنو امیہ پھر مسلط ہو گئی. جو لوگ کہتے ہیں آپ پوری بنو امیہ کو برا کہتے ہیں, ہم نے بار بار عرض کیا ہے ایسا جھوٹ نہ بولا کریں. بنو امیہ کے جو لوگ اسلام کے لیے خدمت گزار تھے, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی, یا وہ بنو امیہ کے لوگ جو جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ تھے, ان کی قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. لیکن ان کے پیچھے تو آپ باقی لوگوں کو نہ چھپائیں. یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام نے بنو مروان بنو امیہ کا ذکر کیا کیٹاگوریکلی, لیکن جو ان میں اچھے تھے وہ اس میں سے ایکسکلوڈ ہوں گے. یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے, عربی میں تغلیب کا قاعدہ ہے. حالانکہ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ایکسکلوڈنگ فلاں فلاں. مروان کی اولاد میں تو خود عمر بن عبد العزیز ہیں. عمر بن عبد العزیز کا نام کیا ہے؟ عمر بن عبد العزیز بن مروان بن حاکم. لیکن ہم ان کی تعریف کرتے ہیں, اور وہ واحد بندہ ہے جس پہ سنی اور شیعہ دونوں متفق ہے. اسلام کا پہلا مجدد ہے. 99 ہجری میں وہ خلیفہ بنے, اور 2 سال کے بعد ان کا ٹوٹل جو دور خلافت ہے سیدنا ابوبکر جتنے آلموسٹ 2.25 سال. 101 ہجری میں انہیں شہید کر دیا بنو امیہ نے. 40 سال سے بھی کم ان کی عمر تھی زہر دے کے, لیکن دنیا پہ وہ اثر چھوڑ کے گئے ہیں. تو اسلام کے پہلے مجدد بھی ہیں. بس ان سے پوچھا کریں کہ بنو امیہ کا گند صاف کرنے کی وجہ سے اگر عمر بن عبد العزیز مجدد ہیں تو 1200-1300 سال سے ناسبیت کا گند صاف کرنے والا مجدد کیوں نہیں ہے؟ فار دا سیک آف جوک اونلی. یقین کریں میں تو چاہتا ہوں میں کسی کونے خدرے میں ایک گوشہ نشینی کی زندگی گزاروں. میری یہ طبیعت ہی نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کہ اب مجھے مسلط کیا ہے ان کے اوپر, تو اللہ کی ڈیوٹی تو پوری کرنی ہے. اس کے نبی کی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ڈیوٹی ہمیں سپرد ہوئی ہے, کون سی ڈیوٹی جو ہم سے پہلے کسی نے نہیں کی. صرف غلام احمد قادیانی دجال کو یہ جھوٹا کہتے تھے. ہم نے چشتی رسول اللہ, اشرف علی رسول اللہ کو بھی ایکسپوز کیا. اب ان کی چیخیں سنیں, ان بندروں کی, جن کو نبی علیہ السلام نے کہا بندر. ظاہر ہے ان کا دفاع کرنے والے بھی بندر. اچھا یہ بندر کیوں؟ قرآن میں آیا نا کونوا قردۃ خاسئین. اصحاب السبت جو تھے یہودی جنہوں نے وہ غلط تعویل کی تھی, اللہ نے انہیں پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیا. تو یہ بنو امیہ کے خدمت گزار بھی وہی پھٹکارے ہوئے بندر ہیں. شکلیں تو ان کی انسانوں والی ہیں, کرتوت ان کے بندروں والے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کبھی ایک شاخ سے لٹکتے ہیں, کبھی دوسری سے, کبھی بخاری کی حدیث کا انکار کرتے ہیں, کبھی مسلم کا, کبھی قرآن کی آیت سے بھاگتے ہیں. یہ وہی حرکتیں کر رہے ہیں. اس لیے ان کے لیے بندر کی جو تمثیل نبی علیہ السلام نے بیان کی نا وہ بالکل درست. اب آپ دیکھیں کتنے شریف بنے ہوئے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جی چشتی رسول اللہ کا تو ہم انکار کرتے ہیں. دیکھیں ہر بندہ اب باہر نکل کے اللہ تعالیٰ اپنا ویڈیو کلپ ریکارڈ کرا رہا ہے ان کے بڑے میں سے. کڑے نا تو کھٹے جو باہر, ہاں ہر بندہ آ کے کہہ رہا ہے نہیں ہمارا تعلق نہیں. سرکار اگر تعلق نہیں ہے تو مناظروں میں دفاع کیوں کرتے تھے؟ ابھی تمہارے سارے مولوی زندہ ہیں جنہوں نے وہ مناظرے لڑے ہوئے ہیں. پوچھو ذرا حنیف قریشی صاحب سے, پوچھو ذرا نوری سے, وہ قلعہ ٹھوکاں گا وہ والا نوری, ہاں وہ تو دفاع کرتے رہے ہیں.
اور جو چھوٹو انہوں نے لانچ کیے ہیں وہ پیچھے بیٹھ کے سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. ہائے 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 کتنے تمہیں سٹیا تہاڈی چیخاں نکلنیاں چاہیے نے. یہ جسٹیفائی نے. بس ہوں تسی والا کیا کرا کرو, ایک وڈی بوتل رکھو, ایک چپساں دا پیکٹ, انجوائے کرو چیخاں. چپس کھاؤ پھر پیو پھر اور ختم ہو جان پھر رکھ لو. چیخاں انجوائے کرو انہاں دیاں. کبھی اعلیٰ حضرت کے پیچھے چھپتے تھے جی, وہ اعلیٰ حضرت نے تو اس طرح کی بات نہیں کی, انہوں نے کہا کہ کوئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں کافر ہوں. ایک ایڑی دین دی خدمت کرتی تھی انہیں. ایک گل کسی کو نہیں پتا کہ جو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کافر ہے. وہ گل کرنے لی کرو. ہم نے بتایا ہے کہ تم کہتے ہو کہ احمد بریلوی اعلیٰ حضرت المتوفا 1921 عیسوی بمطابق 1340 ہجری وہ مجدد تھے, غوث وقت تھے. تو بزرگوں تو اتنے بڑے لیول کے تھے وہ تو یقیناً دلوں کا حال بھی جانتے تھے. انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر اس کتاب کو یہ کیوں کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, 7 سنابل 7 چشتیہ کے بزرگوں کے حالات, جس کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا. حشر بیش میں تو لکھا ہی ہوا تھا. وہ کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ چشت کے بزرگوں کی جو کتابیں ہیں نا وہ ٹیمپر ہو چکی ہیں, ان کا کوئی اعتبار نہیں. نہ 7 سنابل کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہیں کہ یہ وہ ٹیمپرڈ بک ہے. انہوں نے تو تعریف کی ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. 7 سنابل میں بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا تو اعلیٰ حضرت فارق, اور اگر نہیں پتا تھا تو دی بزرگی فارق. اوے تواڈے 1000 سال دے بزرگاں نو پتہ ہی نہیں لگا تواڈی کتابیں کی کوڑ لکھیا ہویا ہے, کفر لکھیا ہویا ہے. تواڈے بزرگاں دی جائز اولاد ہے غلامت قادیانی دجال. آپ لوگوں نے گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں. ایک اور بریلوی مولوی نکلا ہے جی, جہاں تک اشرف علی رسول اللہ کا سوال ہے نا تو یہ دیوبندی خود جواب دیں گے, میں آپ کو چشتی رسول اللہ بتا آیا نا داڑ دلے تو ہیں, تنو پتہ ہے کہ وہ قلعہ ٹھوکن گے تیرا, تو اشرف علی رسول اللہ دے ہوتے بولیا. اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ٹھیک ہے ورنہ اپنے لوگ قلعہ ٹھوک دیں گے. ٹھیک ہے, یہ کوئی غلط مثالیں نہیں ہیں. قلعہ ٹھوکیں گے مطلب وہ زمین میں قلعہ ٹھوکا جاتا ہے, اور جو بھینس اور یا بھینسا زیادہ تنگ کر رہا ہو نا اس کو وہاں سے باندھ دیا جاتا ہے. یہ قلعہ ٹھوکنا ہوتا ہے. اور منجی ٹھوکنا بھی کوئی برا محاورہ نہیں ہے. منجی ٹھوکنا ہے کہ جس کی چولیں ہل رہی ہو نا تو وہ اس میں سپیسرز لگا کے نا وہ چوں چوں کی آواز بند کی جاتی ہے. اچھا میں جڑی منجی ٹھوکتا جی نا اس تو بعد چوں چوں نہیں ٹین ٹین دی آواز نکلتی ہے, وہ دا کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے, تے علم غیب فارغ ہوں تک تسی مناظرے کرتے سو. ابھی تک تم لوگ مناظرے کرتے تھے اور آج آ کے کہہ رہے ہو کہ جی کتابیں چینج ہو گئی ہیں. واہ واہ, بتاؤ کس مجدد نے تمہیں بتایا کتابیں چینج ہوئی ہیں؟ اور کتابیں تمہارے لوگ چھاپتے رہے, تمہارے لوگ بڑے بزرگ اس کو انڈورس کرتے رہے. آج یہ بہانے کر رہے ہو کیونکہ تمہاری پبلک چینج ہو چکی ہے. ابھی بھی ان کی عوام نہ چینج ہوتی, انہوں نے اس مسئلے کو پی جانا تھا. میں تو بھائی 2008-9 سے چیخ رہا ہوں. آج کیا ہو گیا ہے؟ لے جی آج میں قیامت تک کے لیے اس ویڈیو میں ایک چیلنج دے رہا ہوں. دنیا کا کوئی عالم دین زندہ مردہ, پرانوں میں سے نیوں میں سے, یا جو میرے مرنے کے بعد آئیں گے, ان سب کے لیے کوئی ایک بندہ مجھے قرآن پہ سچا حلف اٹھا کے یہ کہہ دے کہ میرے جاننے والوں اور میرے رشتہ داروں میں کوئی بھی نہیں جو انجینئر سے متاثر ہو. ہائے ہائے ہائے, جس دن ایسا ہو گیا نا میری آنے والی نسلاں سٹوڈنٹس, میں نے اپنے بچوں کو نہیں بٹھا کے جانا اس پوسٹ پہ, ٹھیک ہے,
میرے اسٹوڈنٹس اس وقت بھی میرا یوٹیوب چینل ڈیلیٹ کر دیں گے. میری زندگی میں کرو میں یوٹیوب چینل ہی ڈیلیٹ کر دوں گا, ویڈیوز نہیں, پورا چینل, ٹائم قیامت تک جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ پاکستان میں بڑے جو اہل حدیث مولوی ہیں, میں نام لیے بغیر کہتا ہوں, ان کے پاس ایک بندہ ملنے کے لیے گیا, میرا دوست, تو وہ مجھے گالیاں نکالنے شروع ہو گئے. وہ کہتا ہے میں عالم کی زبان دیکھ کے بڑا پریشان ہوا کہ اس کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں. میں نے کہا کوئی غلطی بتائیں. کہتا نہیں چھوڑے وہ بہت فتنہ ہے, اس کو سننا نہیں ہے. جو کل تک کہتے تھے کہ آپ نے قرآن و حدیث خود پڑھنا ہے اور سارے علماء کو سن کے دیکھیں کون ٹھیک کہتا ہے, وہ آج کہہ رہے ہیں انجینئر کو نہ سنو باقیوں کو دیکھ لیں. ہے نا, سوڑا نہیں وہ کہندا ایک بریلوی دوستوں, دیوبندی دوستوں, ہاں شیعہ دوستوں اور انجینئر رافضی, ہائے 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 ہائے, اوے تیرا چگا لینا سی. ہاں جو ابو بکر عمر عثمان کو رضی اللہ عنہم وعلیہم السلام کہے وہ رافضی, اور جو خلفائے ثلاثہ کا نام لے کے لانتے بھیجے وہ دوست. یہی تو بتانا ہے کہ تمہارے ماموں کی اولاد ہیں یہ رافضی. تمہارے ماموں نے یہ کام نہ ڈالا ہوتا ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت کرنے کا, تو آج خلفائے ثلاثہ کی داڑیاں نہ کھینچتی. ناسبیوں اور رافضیوں کا باپ ان کا ماموں ہے, یہ میری بات یاد رکھیے گا. یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ آپ کو پتا ہے نا پولیٹیشنز کرتے ہیں, یہ سب کچھ ان کے ماموں کی وجہ سے ہوا ہے. وہ آپ دیکھ لیں, وہ کہہ رہے شیعہ دوستوں اور انجینئر رافضی. واہ 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 واہ, وہ تیرا چگا تے لینا سی. چیخ, تیری چیخیں میں انجوائے کروں گا. ہاں انشاءاللہ تعالی. میں تو بوتلیں نہیں پیتا, میں سادہ پانی کا گلاس ہاتھ رکھ کے نا اور گھر کے بنے ہوئے چپس کھاتے ہوئے تمہاری چیخیں انجوائے کرتا ہوں. تو وہ آپس میں دیکھیں کس طرح ایک ہوئے میں. تو میں بتا رہا تھا میرے جو دوست ہیں وہ نا کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا یہ اس کی زبان ہے. کہتے ہیں اگلے دن انہی اہل حدیث علماء کی ایک کزن تھی, سینئر عورت, انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہوئی تھی اور وہ عالمہ تھی, تو میری ان سے ملاقات تھی. تو وہ کہتے ہیں میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھے کہا میں تو انجینئر صاحب کی اسٹوڈنٹ ہوں. ہائے ہائے میں صدقے, اور وہ انہوں دی کزن سی مولویاں دی. وہ کہنا منو پھر جواب مل گیا کہ کوئی بھی ایسا نہیں بچا دنیا میں جو متاثرین انجینئرز میں سے نہ ہو. کوئی دنیا کی مسجد یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ یہاں انجینئر صاحب کا کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے فضل سے. اور جو ہمارے مخالفین جن کی چیخیں نکل رہی ہیں وہ بھی یہ نہیں قرآن پہ حلف دے سکتے کہ جی ہمارا کوئی رشتہ دار, ہمارا کوئی جاننے والا ایسا نہیں ہے جو صدیوں کے بابوں کو چھوڑ کر اس شخص سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات سے جن کی قبر مدینے میں ہے, نہ جڑ چکا ہو. انجینئر صاحب کی ویڈیو سن سن کے یار دیکھیں, ہم کہتے ہیں ساروں کو سنیں پھر ہمیں بھی سنیں, یہ کہتے ہیں ساروں کو سن لو انجینئر کو نہ سنو. تو میرا خیال ہے یہ اپنی شکست اناؤنس کر رہے ہیں وہ. تو یہ ہماری کولڈ وار ہے جو ہم ون کر چکے ہیں اللہ کے فضل سے. کولڈ وار ہم نے ون کر لیا اور یہ کولڈ ہی رکھنی ہے بھائی, اسے گرم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں میری طرف سے کسی شخص کو اجازت نہیں ہے قانون ہاتھ میں لے, کوئی پبلک پروٹیسٹ کرے, کوئی میرے حق میں کوئی بینر لگانا, بالکل میری طرف سے کوئی اجازت نہیں کسی کو. ہمارا جتنا کام ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہے. ہم کوئی ملیشیا بھرتی نہیں کرنا چاہتے. ہم اس وقت بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف تھے جب ہمارے ریاستی اداروں نے انہیں گود لیا ہوا تھا. تو ہم اس منافقانہ طریقے پہ نہیں چل سکتے کہ جس چیز کو ہم خود برا مانتے ہیں وہ خود اڈاپٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ہم قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں, ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے. میں نے آپ کو کئی سالوں سے بتایا کہ ہم جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ دنیا میں صرف پاکستان میں ہو سکتی ہیں اور کہیں نہیں ہو سکتی. تو اس کام کو اس طریقے سے چلنے دیں. یہ کولڈ وار ہے, اس کو بالکل ہارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی آپ کو جو ادھر ادھر مختلف لوگوں کی چیخیں, کوئی ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں نا, اس سے آپ صرف نظر کریں. ان سارے معاملات کو ہم قانونی طریقے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اوپر سے لے کے نیچے تک. وہ چل رہے ہیں جب ہی ہمارے مخالفین کی چیخیں نکل رہی ہیں نا. ہاں تو آپ ان چیزوں کو دار ارکم جیلم کی اکیڈمی پہ چھوڑیں کہ کیا اسٹریٹجی بنانی ہے. لہذا اس قسم کی کسی کو کوئی غل غباڑہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کسی مسجد کے باہر کسی مولوی کے بارے میں کوئی وی لاگ بنانے کی,
کوئی کسی کو گالی گلوچ کرنے کی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی. آپ انجوائے کریں. آپ کولڈ وار ون کیے ہوئے ہیں تو جان بوجھ کے آپ نے اس کا رخ بدلنا ہے. ہماری اس دعوت کی کامیابی کی جہاں کئی ایک وجوہات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں معاملات کو ان اٹینڈڈ چھوڑتا ہوں. کبھی بھی میں پبلک کے اندر اس کو اس طریقے سے نہیں لے کے آتا جو میری ذات سے متعلق ہوں یا ہماری اکیڈمی کی سیکیورٹی سے متعلق ہوں. ضرورت ہی کوئی نہیں. آپ چپ کر کے اپنا کام کریں. یہ پانی کے بلبلے ابھرتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اب چونکہ سوشل میڈیا زیادہ پھیل گیا اس لیے آپ کو زیادہ یہ خبریں ملتی ہیں، ورنہ ہمارے ساتھ یہ شروع سے ہی ہو رہا ہے، آج سے نہیں. آج میرے بھائی 30 اپریل 2023 ہے. آج سے ایگزیکٹلی 10 سال پہلے مارچ 2013 کے اندر 350 بندہ ہماری اکیڈمی میں گھسا دیا تھا جیلم کے لوکل بریلویوں نے. جب ہم چند گنتی کے لوگ اندر ہوتے تھے، کیا کر لیتا ہے کوئی ایسے؟ کچھ بھی نہیں ہونا. ہماری ایک فون کال کی مار ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نیچے کتنی سیکیورٹی لگی ہوئی ہے، دونوں طرف سے روڈز کے اوپر کتنی پولیس کی گاڑیاں ہیں، ایلیٹ فورس درجنوں کی تعداد میں ڈیپیوٹ کی ہیں. یہ میں نے نہیں بلوائے ہوئے. ہاں، یہاں پہ آگے کوئی اگر غلط ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے نا تو وہ میرے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہم تو کولڈ وار کر رہے ہیں. یہ انتظامیہ کے ایشوز ہیں. اگر امبیرسمنٹ ہوگی وہ ان کی ہوگی، ہماری کوئی نہیں. میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اگر کوئی بندہ گالی گلوچ کرتا ہے یا نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں آپ کو پتھر مار کر لہو لہان کیا گیا طائف کے اندر، تو یہ کوئی امبیرسمنٹ والی بات ہے؟ مجھے بتائیں. نہیں. آج تو بادشاہ دنیا میں 2 ارب کے قریب لوگ، اب جو نیا فگر آیا ہے، ان کے دلوں پر اس شخص کی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ابو جہل کو کوئی نہیں جانتا بھائی، اگر جانتا ہے تو میرے نبی کی نسبت کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. مجھے اپنے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات جو میں صرف اپنے قریبی دوستوں کو بتاتا تھا، اب میں پبلکلی بھی آپ کو بتاتا ہوں، وہ یاد آئی. وہ اکثر اپنی ویڈیوز میں کہا کرتے تھے کہ جو شخص بھی رسول اللہ کے پیٹرن پہ دعوت شروع کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے ان کا پیغام ان کی امت تک پہنچائے گا، اس شخص کو ان تمام حالات و واقعات سے گزرنا پڑے گا جن سے رسول اللہ کو گزرنا پڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر اس وقت عبداللہ ابن ابی منافق تھا نا، تو ہماری اس دعوت میں بھی عبداللہ ابن ابی کی طرح کے منافقین آئیں گے. فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں چونکہ وحی کی تائید حاصل نہیں، ہم کسی کو منافق نہیں کہیں گے، ہم مسلمان ہی سے کنسیڈر کریں گے. مر جائیں گے، جنازہ بھی پڑھیں گے، دعا بھی کریں گے ان کے لیے. اگر رسول اللہ کے مقابلے پہ ابو جہل تھا، ہمارے مقابلے پہ بھی ابو جہل آئیں گے. اگر رسول اللہ کے ساتھیوں میں دلیر لوگ تھے، ہمارے اسٹوڈنٹس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے مجاہد دلیر موجود ہوں گے. اگر وہاں پہ کوئی کمزور لوگ تھے تو یہاں پہ بھی موجود ہوں گے. وہ سارے کے سارے حالات و واقعات وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے. میں تو پریکٹیکلی وہ ساری کی ساری دعوت جو ہے نا، وہ عمر سیریز میں جو انہوں نے فلمائی ہے، میں وہ انجوائے کر رہا ہوں. میں پن پوائنٹ بھی کر سکتا ہوں کہ ہماری اس دعوت میں عبداللہ ابن ابی کون ہے، ابو جہل کون ہے، لیکن پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں. انجوائے کریں ان چیزوں کو، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد کو ان لوگوں نے جس گمراہی میں رکھا، وہ تو بےچارے جہاں گئے یا گئے، آپ لوگ بچ گئے. جس طرح وہ آپ کو پتا ہے جب نبی علیہ السلام مکے میں داخل ہوئے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان ہوگی، صحابی ہیں، تو انہوں نے کس طرح وہ بت گرائے اور پھر وہ روئیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس بات پہ روؤں کہ میں اپنے باپ اور بھائیوں کے قتل کا بدلہ محمد سے نہیں لے سکی، یا اس بات پہ روؤں کہ میرے باپ اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں. اس وقت تو حق کھل گیا ان پہ، لیکن اس سے پہلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آپ سے بدلہ لینے کے لیے اپنے باپ اور بھائیوں کا تیار بیٹھی تھی. اللہ نے قسمت بدل دی. آپ بھی ان کی طرح اس چیز پر خوش ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد جہاں بھی گئے وہ اللہ کے سپرد.
لیکن کم از کم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس شخص کے ساتھ جوڑ دیا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تھوڑی کامیابی ہے. تو میرے بھائی یہ کولڈ وار ہے, ٹھیک ہے, ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے ہمیں زہر کرنے کا اللہ کے فضل سے. یہ کہتے تھے مشہوری کے لیے کر رہا ہے, اور اللہ کے بندو تمہارے تمام ٹی وی چینلز کے چاہے سیاسی پروگرام ہو چاہے مذہبی پروگرام ہو, تمہارے سارے بڑے بڑے علماء نام لیے بغیر پوری دنیا میں جتنے, ان کے پروگرام دیکھ لو, ہمارے اس پلیٹ فارم سے زیادہ کسی کی ویورشپ ہے؟ الحمدللہ. جبکہ کوئی مدرسہ نہیں, کوئی مدرسے کے اسٹوڈنٹ نہیں بھرتی کیے ہوئے, کوئی چندہ بک نہیں, کوئی مسجد نہیں, اور اس سے بڑھ کر چندے ان کو دیتے ہیں, نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. یہ سارے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں, ہم ان سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. تھوڑی کامیابی ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ کولڈ وار ہے, ہم ون کر رہے ہیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ادھر ادھر اپنی ایکٹیویٹیز میں پڑھنے کی, ٹھیک ہے. رہ گئے قانونی معاملات, وہ صرف جیلم اکیڈمی دار ارکم نے دیکھنے ہیں. ہم ساری باتیں پبلکلی نہیں ڈسکس کر سکتے کہ ہم قانون معاملات کو کس لیول کے اوپر مینج کر رہے ہوتے ہیں آئین اور قانون کے دائرے کے اندر. بس ان چیزوں کو پبلکلی ڈسکس کرنے سے ان کی چیخوں کے ساتھ کچھ اور بھی نکل جائے گا. اس لیے ان کو کم از کم اس قابل رہنے دے کہ یہ نماز تو پاک صاف کپڑوں میں پڑھا کریں نا جو پڑھتے ہیں. تو اس لیے نا ان چیزوں کو پبلکلی ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ اپنا کام جاری رکھیں جس طریقے سے بھی ہے, کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی. تو یہ دعوت میں جو اس قسم کے معاملات آتے ہیں نا, یہ آتے ہیں. ابھی تو آپ دیکھیں, اللہ کا شکر ہے کہ جہاد اور قتال کی جو سب سے بڑی آزمائش ہے اس سے ہم نہیں گزر رہے. کنٹریز بن چکے ہیں, ملکوں کی فوجیں ہیں. ورنہ آپ ذرا صحابہ کرام اور اہل بیت کی قربانیوں کو دیکھیں. وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو, بیویوں کو چھوڑ کے جانثاری کے ساتھ میدان جنگ میں جاتے تھے. واپسی پہ ان کی لاشیں بھی مسلح ہوئی بھی گھر واپس آتی تھی. آپ کو تو یہ نہیں کرنا پڑ رہا. تو 4 گالیاں اگر کوئی سن لیتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شکر کرے کہ ہم انگلی کٹا کے صحابہ کرام کی جو وہ لمبی لائن ہے اس میں اینڈ پہ جا کے بھی کھڑے ہو جائیں. اہل بیت کی قربانیوں کی جو لائن ہے اس میں اینڈ پہ بھی جا کے کھڑے ہو جائیں, انگلی کٹا کے شہید بن جائیں. تو اور کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے. تو ہمیں تو ان تکلیف سے بھی نہیں گزرنا پڑ رہا اس لیول کی. باقی رہ گئی ذہنی کوفت, وہ ٹھیک ہے, ہوتی ہے. اس کے لیے قرآن میں آیا, آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہاں وہ واضح آیا سورہ آل عمران میں. جب مسلمانوں کو خبر پہنچتی ہے کہ مخالفین اس قسم کے دھوکے بازیوں سے کام لے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کار ساز ہے. ٹھیک ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اصحاب الکاف کی وہ دعا, ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ اتنی دعائیں ہیں, یہ پڑھیں اور اپنے دعوت کے کام کو لے کے چلیں. ان لوگوں کا غصہ بالکل جینون ہے. جب یہ بند گلی میں آ چکے ہیں تو غصہ نہ کھائیں تو کیا کریں؟ مجھے بتائیں, جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ کو نگاہیں نہیں اٹھانے دیتے تھے اور کہتے تھے ہم ڈیفائن کریں گے کون عاشق رسول ہے, آج دیکھیں بھیگی بلی میرے سامنے بنے ہوئے ہیں, مجھے کلیریفیکیشن دے رہے ہیں چشتی رسول اللہ کی. ہائے ہائے, کبھی آپ لوگوں نے سوچا تھا یہ دن بھی آئے گا؟ وہ دیوبندی جو کہتے جی ہم حق 4 یار کے ماننے والے ہیں, آج ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ بھائی تم حق 4 یار کے ماننے والے نہیں ہو, تم صرف 3 یاروں کے ماننے والے ہو, وہ بھی صرف زبانی حد تک. اصل میں تم اپنے ماموں کے ماننے والے ہو. ہاں, اگر حق 4 یار زندہ باد ہے تو حق 4 یار کے خلاف کھڑے ہونے والے زندہ باد نہیں ہو سکتے. ہاں سمپل ہے. رہ گئی ان لوگوں کی صحابیت, عزت وہ اپنی جگہ ہے. ہاں ہم رافضی نہیں ہیں, ہم عمار ابن یاسر والے شیعہ ہیں جنہوں نے بخاری میں کوفے کے منبر پہ خطبہ دیا تھا اور اوپر والی سیڑھی پہ انہوں نے حسن ابن علی کو بٹھایا ہوا تھا, خود نیچے کھڑے ہوئے, حالانکہ وہ سینئر تھے. اہل بیت کا احترام کیا اور کہا کہ لوگوں, سیدہ عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں,
اور وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, یعنی ان کا مرتبہ کوئی کام نہیں کر سکتا, ہماری ماں ہے. لیکن اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو, کیونکہ یہاں امیر المومنین کی اطاعت ہے, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, مرتبہ نہیں کام ہونے دیا, عزت دی. صحیح بخاری میں حدیث ہے, ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے دنوں میں مجھے رسول اللہ کی اس حدیث نے بڑا نفع پہنچایا جب کسرا کے لوگوں نے ایک عورت کو اپنا حاکم بنا لیا تھا, اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنی بھاگ دوڑ کسی عورت کے حوالے کر دے, اور واقعی ایسا ہوا, وہ پھر پرشین امپائر گر بھی گئی حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نے بھی ارادہ کیا تھا کہ میں سیدہ عائشہ کا ساتھ دیتا, لیکن مجھے وہ حدیث یاد آ گئی, میں ان کی حمایت سے پیچھے ہٹ گیا. اندازہ کریں, رسپیکٹ اپنی جگہ. اور دوسرا دیکھیں, صحابہ کرام کا ہمارے والا عقیدہ تھا کہ جسے فٹ اسے گفٹ. کسی صحابی نے نہیں کہا کہ وہ کسرا کی عورت تو آگ کی پجاری ہے اور حضرت عائشہ سے آپ ان کو کمپیئر کر رہے ہیں. اس زمانے میں یہ دو نمبریاں نہیں ہوتی تھیں. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. یہ آج کل مولویوں نے ڈکوسلا مچا دیا ہے کہ کوئی صحابہ کو گالی دے وہ رافضی, اور جو صحابہ کے دور میں عام صحابہ کو نہیں مولا علی کو گالیاں دے وہ رضی اللہ عنہ, ضرور کہ رضی اللہ عنہ, لیکن ساتھ بتائیں کہ ان رافضیوں اور ناسبیوں کا باپ مشترکہ باپ وہ ہے. اگلے دن مجھے مولانا طارق جمیل صاحب کی کال آئی, اتنے ایکسائٹڈ ہوئے تھے, میں خود کبھی ان کو کال نہیں کرتا, مصروف آدمی ہے, پھر صحت کے ایشو ہیں. تو مجھے کہا کہ میں مجبور ہو گیا ہوں, وہ تمہارا کلپ میں نے وہ شارٹ کلپ ایک چینل پہ چڑھا ہوا تھا, لاکھوں لوگوں نے وہ دیکھا ہے, وہ جو ٹی ایل پی کے رپورٹر یہاں آئے تھے نا, جبرار بھائی, جو میں نے ان کو انٹرویو دیا تھا, اس میں سے ایک بندے نے کلپ کاٹا, وہ ہمارے غلام محی الدین بھائی نے راہ ہدایت پہ چڑھایا ہوا ہے, شیعہ فرقہ کیسے بنا, یہ اس کا ٹائٹل ہے. وہ انہوں نے کلپ دیکھا جس میں نے بولا تھا کہ شیعہ جو ہے یہ ناسبیوں کی بائی پروڈکٹ ہے, اگر مولا علی پر لعنت نہ ہوتی ممبروں پر یہ شیعہ پروڈیوس نہ ہوتے. کہتے ہیں یار اس بات نے مجھے بڑی خوشی دی کہ تم نے صحیح چیز ہائی لائٹ کی ہے, تو میں نے مجبوراً تمہیں فون کیا ہے اس کے لیے. یہ جملہ میں نے آج تک کسی کے منہ سے نہیں سنا تھا, تم نے یہ پہلی دفعہ یہ جملہ بولا, یہ میرے دل کی آواز تھی. کل تک یہ کہتے تھے نہیں جی وہ تو تنقید ہے جی, مسلم شریف میں سب کا لفظ ہے, ماموں نے سب کا کہا تھا. بھائی تمہارے ابن تیمیہ نے خود منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ سب کرنے کا کہا, نہیں وہ سب کا مطلب تنقید ہے. اچھا خلفائے راشدین پہ تنقید کرنے کا حکم, اور بھائی مسلم شریف میں آگے پڑھ لو, یہ 6220 تھی, 6229 میں ہے لعن اللہ وبت تراب, اور حاکم وقت بنو مروان میں سے یہ کام کروا رہا ہے, عام آدمی نہیں, ممبر پہ بلا کے صحابہ کو کہہ رہے کو ابو تراب پہ اللہ کی لعنت, نعوذ باللہ. ہم بس اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ جنہوں نے مولا علی علیہ السلام پر لعنت کروائی, ہاں ان پر, ان کے ماننے والوں پر, ان کا جھوٹا دفاع کرنے والوں پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, اور ان سب کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو. اور اللہ تعالی ہمارا حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان, خلفائے راشدین, اشرا مبشرہ, اصحاب بدر, اصحاب احد, اور اہل البیت علیہم السلام اجمعین کے ساتھ ہو, آمین. ٹھیک ہے, کہتے ہیں جی ہم پہ لانتے بیچتا ہے, اس کا مطلب ہے تم مان گئے ہو کہ تم نے اور تمہارے بڑوں نے یہ کام کروائے, تم لانتے بھیجو نا, میرا نام نہ لو, جو میرے اندر خرابیاں تم سمجھتے ہو وہ کہہ کے لانتے بھیجو, میں نہیں برا مناؤں گا. کیوں؟ اگر تم صحیح بھیج رہے ہوگے تو میں اصلاح کر لوں گا, اور اگر تم غلط بھیج رہے ہوگے تو میرے پہ تو بھیج ہی نہیں رہے ہوگے. جیسے آپ کو پتا ہے نا, بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ دیکھو اللہ نے مجھے کیسا محفوظ کیا ہے کہ کافروں نے مشورہ کیا کہ محمد کا تو مطلب ہی ہے جس کی تعریف کی جائے, تو انہوں نے کہا جب ہم محمد کہہ کے ان کو برا کہتے ہیں تو ہم خود ہی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے نبی علیہ السلام کا نا ایک نک نیم رکھ دیا, مزمم. ابو جہل نے مزمم نام رکھ دیا, یعنی جس کی مذمت کی گئی. ان کا اب یہ تقیہ کلام تھا, بجائے یہ کہنے کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھیوں کا یہ کرنا ہے, انہوں نے کہا مزمم کا کرنا یہ ہے.
مزمم کے ساتھی یہ کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ نے مجھے کیسا محفوظ کیا ہے, یہ تو مزمم کو کہہ رہے ہیں میں تو محمد ہوں. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے, اگر تم نہیں ہو ناصبی تو کیوں چیختے ہو؟ دیکھو تم مجھے رافضی کہتے ہو, میں تو نہیں چیختا. میں کہتا ہوں بھائی رافضی, تم شیعہ دوست اور انجینئر رافضی, میں تو انجوائے کر رہا ہوں, مزید ایکسپوز کر رہا ہوں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے کسی چیز سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی پریشانیوں کو انجوائے کریں آپ, ہاں انشاءاللہ تعالی. اور دعوت سے ڈیویٹ نہیں ہو, اپنی سارا فوکس دعوت پہ رکھیں. کیونکہ وہ رات کو بھی لوگ پوچھ رہے تھے صبح پروگرام ہونا ہے, نہیں بھائی پروگرام یہاں ہونا ہے, یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے. ہاں اگر یہاں پہ ہماری پولیس اور ایجنسیز غلام احمد قادیانی دجال کی عبادت گاہوں کے باہر سیکیورٹی جمعے والے دن دے سکتے ہیں, اور فرقوں کی مساجد جن میں ایک دوسرے کو کافر کہا جاتا ہے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ ٹالریٹ کرتے ہیں, وہ کفر کے لیول پہ نہیں اترتے لیکن ان کے اندر اور خرابی ہیں. اگر ان سب کو گورنمنٹ سیکیورٹی دے رہی ہے فرقہ واریت پھیلانے کے اوپر, جن کی مسجدوں میں دوسری اذان کے وقت لوگ آتے ہیں اور سلام پھرتے ہی جوتیوں والی جگہ پہ ہوتے ہیں, ہاں تمہارے 2 جملے سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, اور ہماری اکیڈمی میں 300-400 بندہ میرے کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے آ جاتا ہے, اور یہ جمعہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں, اتوار کے دن آئے ہوئے ہیں, یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نماز کے چکر میں آئے ہوئے ہیں. ہاں اور ابھی تو میں بلاتا نہیں ہوں, ہاں ورنہ اس طرح کی 10 اکیڈمیاں بھی تھوڑی ہیں, ضرورت نہیں ہے. تو اگر ان جگہوں پہ سیکیورٹی ہے تو یہاں ہونی چاہیے, اور وہ دیکھیں پھر دی انہوں نے. اتنی سیکیورٹی آپ کو کہیں نہیں کسی مسجد میں نہیں نظر آئے گی. اور نہیں, میں نے کوئی نہیں منگوائی ہوئی ہوتی, یہ خود ان کی ذمہ داری ہے, انہوں نے ہی کرنا ہے. ہاں تو اگر کسی کو یہ خدشہ ہے نا کہ جی وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے کوئی درس روکیں گے, درس وہ روک نہیں سکتے بھائی. ہاں یہاں کوئی ملوکیت نہیں ہے, وہ درس کو مینج کریں گے کہ باہر سیکیورٹی دیں گے. ہاں یہ نہیں ہو سکتا, اور واللہ آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی یہ بات کرنے کی. کوئی اشارتاً بھی کرے نا تو پھر میں اس کو صرف ایک آدھ جملہ اپنی زبان میں بولتا ہوں, پھر اسے بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں. ہاں وہ چند پولیس والوں نے نا, وہ انجینئر صاحب, وہ آپ کو پتہ ہے وہ پھر ایف آئی آر کاٹنے میں, پھر میں نے کہا پھر ٹھیک ہے اتوار کو 400 بندہ تھانے میں آ جائے. ہاں 4 مولوی آ جائیں تھانے میں, تم لوگوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہاں اور 400 بندہ میں لے کے چلا جاؤں. میں نے کہا حالانکہ میں نے کرنا نہیں ہے لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں, تو بھائی اشارتاً بات سمجھ آیا کرو. تمہارے بڑوں کو تو یہ باتیں پتہ ہیں, ان کو تو میں یہ کہتا بھی نہیں ہوں, وہ خود سمجھتے ہیں. اچھا باقی آپ نے کل 29 اپریل 2023 کو 22 کروڑ کی عوام میں 22 چندوں پہ پلنے والے چند بندوں کا جمگٹا دیکھ لیا. 22 تو زیادہ بندے نہیں سن. ہاں کتنے گئی 22 کروڑ عوام؟ کہتے ہیں جی وہ جب رمضان ختم ہوگا, رمضان میں تو ہم مصروف تھے, رمضان کے بعد جب ہمارا بڑا بھائی یعنی شیطان لعین آزاد ہوگا تو ہم اس کے ساتھ مل کے کمپین چلائیں گے. کمپین یہ چلائی ہے کہ پورے ملک میں کمپین چلائی نا انہوں نے کہ انجینئر صاحب کی حاضری کے وقت آپ لوگ وہاں پہ پیش ہوں. جی 22 کروڑ کی عوام میں 22 بندہ بھی نہیں تھا, اور میں نے اپنے ساتھیوں کو بھیج کے ویڈیوز بھی ریئل ٹائم بنوا لی تھی کہ کتنے بندے تھے, اور ان کی شکلیں بھی آپ کو پتا چلیں گی کہ وہ, اور یار تم سے تو سیاسی لیڈر بہتر ہے, کم از کم وہ بریانی کے چکر میں 100-150 بندہ اکٹھا کر لیتے ہیں. 22 کروڑ عوام, اللہ دے بندے ہو. یہ کال میں نے دی ہوتی نا پھر تم دیکھتے بندے کتنے اکٹھے ہوتے ہیں, لیکن ہم نے یہ کام کرنا ہی نہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی, ہمارے پاس اللہ کی وجہ سے 8 لاکھ کی فوج ہے, ہاں لاکھوں میں پولیس آفیسرز ہیں, یہ ہے ہماری فورسز. ہم کو نان اسٹیٹ ایکٹر تو نہیں ہے تمہاری طرح, جرت نہیں ان کی. ناکے لگے ہوئے تھے دونوں طرف سیشن کورٹ کے, کوئی قریب بھی نہیں تھا پھٹک سکتا. یہ جتنے یہ باہر دور دراز کھڑے ہوئے ہیں, اندر نہیں کوئی گزرنے دیتا ان کو. تو یہ ان کی چیخیں آپ سنیں, بس یہ کچھ کر سکتے. باقی جو یہ آئے دن عدالت میں بھی اور آگے جگہ پہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب یہ ہیں, انجینئر صاحب یہ ہیں, اور پھر یہ مناظروں کی بھی آفر کرتے ہیں. بھائی میں تو تیار ہوں, اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا ہے تو بڑوں کو لانچ کرو, چھوٹوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے ہم. ہاں
جب تمہارے فرقوں کی مساجد کے اندر نمازیوں کی تعداد سے زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں دنیا میں, تو میں تمہارے گلی محلے کے بچوں کے ساتھ بیٹھوں گا؟ اور پھر تم خود ہی کہتے ہو اس نے ایک فرقہ بنایا ہے. تمہارے بقول اگر یہ فرقہ ہے نعوذ باللہ, تو اس فرقے کا بانی پھر میں ہوں نا. تو لاؤ تم اپنے بڑے لانچ کرو. بریلوی لے کے آ جائیں مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ کو, دیوبندی لے آئیں مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو, اور اہل حدیث لے آئیں ساجد میر صاحب کو, اور شیعہ نے لانا ہے تو ساجد نقوی صاحب کو لے آئیں. آئے, میں قدموں میں بیٹھوں گا, بات کریں عقیدہ توحید پہ, ختم نبوت کے اوپر. ٹھیک ہے, میں تو سب کو مسلمان سمجھتا ہوں, تم لوگ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے نا. آج میری نفرت میں کٹھے ہوئے ہو, لیکن ابھی بھی کٹھے ہیں, مسلمان نہیں ایک دوسرے کو سمجھتے. ہاں, وہ کہتے ہیں ہم کافر نہیں کہیں گے ایک دوسرے کو. الفاظ غور کریں, ہم کافر نہیں کہیں گے, یعنی ہے وہاں لیکن کہیں گے نہیں. ہاں, میں نے کہا تھا نہیں, لکھو کہ یہ سارے فرقے مسلمان ہیں, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سارے مسلمان ہیں, ساروں کو چندہ دینا جائز ہے, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا جائز ہے. کوئی تیار ہوا؟ اب میرے کسی اسٹوڈنٹ نے مجھے گلا نہیں کرنا کہ میں علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتا. میں نیو ٹی وی پہ بیٹھا اور آپ نے دیکھ لیا ان کا کیا اشر ہوا ہے. ایکسپوز ہو گیا, وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں چگے لے گئے. اچھا, جب وہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہوئی نا, تو انہوں نے مولویوں نے اپنے گروپوں میں کہا اوے انجینئر کی درگٹ بنا دی ہم نے, ابھی پروگرام ان قریب اپلوڈ ہونے والا ہے. ہمیں لوگ میسج کر رہے جی کیا ہوا؟ میں نے کہا یار کچھ بھی نہیں ہوا, درگٹ تو انہوں نے اپنی خود بنوائی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے انجینئر کے ساتھ. اچھا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 گھنٹے کے پروگرام میں انجینئر صاحب کو صرف ہم نے 5-6 منٹ بولنے دیا, ہم نے بولنے ہی نہیں دیا, تو یہ ہماری کامیابی ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں تو 30 سیکنڈ میں قلعہ ٹھوک کے رکھ دیتا ہوں, اور تمہارے سارے وحشی قسم کے درندے جو ہیں نا اس قلعے پہ باندھ دیتا ہوں. مجھے تو لمبی ضرورت نہیں ہے, باقیوں کو چپ کراتا تھا, اور میں اپنی بات کر کے تھا, میری بات کمپلیٹ, ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہاں, تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا یار صبر کر لو, پروگرام آن ایئر تو ہونے دو. پروگرام آن ایئر ہوا. پاکستان کی ہسٹری میں کوئی مذہبی پروگرام کبھی, ویسے تو ان کے مذہبی پروگرام کہاں سے ہٹ ہوتے ہیں, وہ زمانے تھے جب کبھی ڈاکٹر تعلق قادری صاحب ٹی وی پہ آتے تھے, یا ڈاکٹر اسرار صاحب, اور لوگ سارے کام چھوڑ کے ان کی ویڈیو سنتے تھے. میں ضیاء الحق کے دور کی بات کر رہا ہوں. مذہبی پروگراموں نے کیا وائرل ہونا ہے, آپ تو لوگ دیکھتے ہی کوئی نہیں. وہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے زیادہ وائرل ہونے والا پروگرام, سب سے زیادہ ویورشپ, جب وہ ہوا, اب انہوں نے بینر لگائے ہوئے نیو ٹی وی کا بائیکاٹ کر دو. ہائے میں صدقے جاواں, اوئے ایک ٹکٹ 2 مزے, میں نے تمہارے ایک ٹکٹ کا ایک مزہ بھی خراب کر دیا ہے. ہاں, جو تم لے رہے تھے, یعنی کہ دونوں خراب کر دیے, ایک بھی نہیں لینے دوں گا. تو یہ آپ دیکھیں جب وہ چیز ہوتی ہے تو پھر کیا سام. تو اب آپ لوگوں نے کوئی گلا شکوہ نہیں کرنا. جی ٹی وی پہ صلح حسن پہ ہوا پروگرام, دیکھ لیں کیسے موبائل کھول کے دیسا میں لفظ دینا آخری ٹائم, جس طرح نلائق اسٹوڈنٹ نا پیپر سے 2 منٹ پہلے کتاباں کھول کے انجن دیکھ دینے, اوے پھر بھی سپلی آنی تھوڑی تیاری کر کے, وہ تمہیں پتہ نہیں کتنے بیٹھے ہو. ہاں, اوے تہاڈا ابن تیمیہ, تہاڈا اعلیٰ حضرت, تہاڈا اشری تھانوی بھی قبر تو نکلے نا, وہ بھی نہیں بیٹھ سکتا, کیونکہ انہوں نے بھی صرف بزرگوں کی کہانیاں نقل کی ہیں. قرآن حدیث پڑھا ہوگا تو بیٹھیں گے نا, وہاں تو بات ہو رہی قرآن حدیث کی. کوئی شعر پڑھ رہا ہے, کوئی الفاظی کر رہا ہے, اللہ جو بندے ہو پروگرام حضرت حسن ابن علی کے اوپر ہے تے کہانیاں کر رہے ہو, حدیثاں انہوں نے صحابہ کی یاد سن, وہ جو یاد سی تو وہی کچھ بیان کرنا سی نا انہوں نے. انہیں کیا پتا تھا کہ آگے پروگرام جو ہے وہ حسن ابن علی پہ ہے, تو انجینئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری کہانی نہیں چلے گی. آپ کو پتا ہے اگلے زمانوں میں جن لوگوں کو زیادہ سوال یاد نہیں ہوتے تھے نا, تو اگر پیپر میں 5 سوال ہے نا, وہ 5 سوالوں کی جگہ ایک ہی سوال لکھ کے صرف ہیڈنگز چینج کرتے جاتے تھے, کیونکہ ٹیچرز کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا تھا, وہ گٹھا ناپتے سن تو پاس بھی ہو جاتے سن. انہوں نے سمجھا اسی 2-4 صحابہ دے باری روایتاں یاد کیتیاں نے, چاہے اہل بیت پہ پروگرام ہو چاہے بزرگوں پہ, ہم وہ سنا دیں گے, اور گٹھا ناپ کے تے اسی کامیاب ہو جائیں گے. اس طرح تو نہیں ہوگا. اور صلح حسن کے اوپر جو ڈکوسلا انہوں نے کیا تھا وہ میں نے ایکسپوز کیا. میرا خیال ہے اب اس کے بعد مجھے کسی کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں, لیکن پھر بھی یہ چونکہ مختلف ایف آئی آرز کے ذریعے مختلف چیزوں کے ذریعے ابھارتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب کو گورنمنٹ بٹھائے, تو میں آج یہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ میں گورنمنٹ اگر کوئی ایسا پروگرام ارینج کرتی ہے تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. شرط یہ ہوگی کہ ان کے بڑے بیٹھیں گے, یعنی بریلویوں کے مفتی منیب الرحمان صاحب, دیوبندیوں کے مفتی تقی عثمانی صاحب,
اہل حدیث کے ساجد میر صاحب، اہل تشیع کے ساجد نقوی صاحب، ٹھیک ہے؟ اگر بڑے نہیں بیٹھتے تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، ان کے بڑے اور چھوٹے، زندہ اور مردہ، سب کی ویورشپ ملائیں، اس سے زیادہ میری ایک اکیلے پلیٹ فارم کی، ہمارے ایک چینل کی ہے۔ یہ بھی مہربانی ہے کہ میں بیٹھ رہا ہوں، ورنہ مجھے کہنا چاہیے اپنے بزرگوں کو قبروں سے نکال کے میرے ساتھ بٹھاؤ، کیونکہ وہ زندہ تو ہوتے ہیں نا۔ اگر یار وہ قاسم نوتوی قبر سے نکل کے دیوبندیوں کی 2 مولویوں کی صلح کروا لے، یار ایک بار میرے سے بھی کاٹ لو انہوں بار، کٹو بار اونٹ لیجیے کوئی بابا نکلنا، کیونکہ بابو تیار ہو جاؤ، آپ باباؤں کے بابا آ رہے ہیں، باباؤں کے بابا آ گئے ہیں، بابو تیار ہو جاؤ۔ ہوں قیامت تو پہلے نیچے قبر تو نکل دے، ادو بھی نکلن گے، ڈرن گے ادھر ادھر، انجینئر صاحب سے نہیں کسی پھر رہے گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں تیار ہوں، گورنمنٹ لیول پہ ہو، بڑے بیٹھیں گے اور لائیو چلاؤ اور بنیادی قائد پہ بات کرو، بنیادی قائد، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت و ختم نبوت، عقیدہ آخرت، اور پھر بزرگوں نے جو تکفیری سوچیں دیں وہ ڈسکس کرو۔ مجھے بتائیں یہ لوگ تیار ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے بڑے یہ کر گئے تھے تو آپ کیوں ہائی لائٹ کرتے ہیں؟ بھائی اگر المہند علی المفند، حسام الحرمین، البریلویہ، یہ کتابیں میں نے کسی غار سے دریافت کی ہوتی ہیں، کسی کنویں کی تہ سے نکالی ہوتی، پھر تو تم مجھے گلا کرو۔ تم لوگ چھاپ رہے ہو اور ٹیکسٹ بک کے طور پہ پڑھاتے ہو اپنے آنے والے بچوں کو، تاکہ وہ تمہارے فرقوں کی شیطانی اولاد بن کے آگے سلسلہ چلتا رہے، تو مجھے کیوں گیلا کر رہے ہو؟ تو جن جن بزرگوں نے جن جن الفاظ کے ساتھ ایک دوسرے کو اسلام سے نکالا تھا نا، ان بزرگوں کی روحانی اولادوں کو انہی الفاظ کے ساتھ اپنے بزرگوں سے اعلان برات کرنا ہوگا، تب پیام پاکستان مکمل ہوگا۔ یہ جعلی پیام پاکستان اپنے کول رکھو، ہاں، اور آپ کو بتائیے کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے۔ وہ اللہ کے بندو، ان کی چلاکیاں، ان کی ہوشیاریاں، یہ عام دنیا دار لوگوں کو، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو، ہمارے پرائم منسٹرز کو، ان لوگوں کو نہیں سمجھ آ سکتی۔ وہ ہمیں پتہ ہے، ہم تو سونگ کے بتا دیتے ہیں یہ کس اسٹیشن سے بول رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے کیا چلاکی ہے۔ ہمارا ایک گرم تولیہ ان ساروں کے چہروں سے نقاب اتار دیتا ہے۔ اترا ہے نا؟ تو اگر پھر بھی شوق ہے، بڑوں کو نکالو، بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے آپ لوگ، تو آپ بالکل گلا نہ کریں، بیٹھے ہیں تو آپ حالت دیکھ لیں۔ 2 منٹ نہیں یہ بولنے دیتے، انہیں پتا ہوتا ہے 2 منٹ میں ہی ہمارا کام ہو جانا ہے۔ ہاں، سب ایکٹنگ کر کے ایک دوسرے کو بس وہ لیپا پوتی کر رہے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو پوسٹیں بھی بنی ہوتی ہیں نا، پوسٹوں پہ کبھی انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی تصویر لگائی ہوئی ہے، سراج الحق صاحب کی لگائی ہوئی ہے، سعد رضوی صاحب کی لگائی ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے نام پہ انہوں نے پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں۔ ہم سب سے رابطے میں ہوتے ہیں بھائی، ہمیں ریل ٹائم پتہ ہوتا ہے۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پہلے ہی بتا رہا تھا کوئی بندے میں نہیں آئیں گے ادھر۔ سعد رضوی صاحب کی تصویر لگائی ہوئی تھی نا، ایک بندہ کو ٹی ایل پی کا نظر آیا آپ کو؟ 22 کروڑ میں سے 22 بندے نہیں اکٹھے کر سکے۔ کس نے نکلنا ہے میرے بھائی؟ اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ کوئی بنانا پبلک نہیں ہے، یہ نہ پرانے زمانے ہیں کہ آپ جتھے بنا کے تو نان اسٹیٹ ایکٹر بن کے تو نکل آؤ بھائی۔ اب FATF حافظہ اللہ تعالی آئے میں صدقے، ہاں، ضرب عزب حافظہ اللہ تعالی، رد الفساد حافظہ اللہ تعالی کی برکت سے مولویوں تسی گئے، ہاں، ایک کام ان ختم۔ اگر پاکستان نے رہنا ہے نا تو تم لوگ ان ایکٹیویٹیز کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ادھر وہ لوگ رہیں گے جو ہمارے طریقے سے علمی اختلاف کرتے ہیں۔ آپس میں تو تم علمی اختلاف ہی کرتے تھے نا، ایک دوسرے کو مارتے تو نہیں تھے، سوائے وہ کچھ عرصہ جو اعلی کار بنے رہے، اور وہ بھی 2 فرقے تھے، وہ پروکسی وارز تھیں سعودیہ اور ایران کی یہاں آئی، ادروائز۔ اور اب تو بالکل تم ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کر رہے۔ اس سارے اتحاد امت کا کریڈٹ صرف ایک بندے کو جاتا ہے، اگرچہ میرے خلاف ہے۔ اور آپ اندازہ کریں، اب میں بتاتا ہوں کہ ٹاپک کون سا ہوگا۔ میں ویڈیو ایک ٹاپک پہ بناتا ہوں نا، سارے میری تصویر لگا کے اسے ریبٹل کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس ٹاپکس بھی کوئی نہیں ہے بات کرنے کے لیے اسلام پہ، کیونکہ ان کی بات کوئی نہیں سنتا۔ ٹی وی چینلز پہ میں نہیں بیٹھا ہوا، مجھے ڈسکس کر رہے ہیں۔ ان کے دوسرے والے کلپ دیکھیں، 200-250 بندوں نے دیکھا ہوا ہے، اور جس میں میرا نام لے کے میری تصویر لگا رہے ہیں، میں موجود بھی نہیں ہوں۔
ٹی وی چینل کے اوپر اس کی ویورشپ ہزاروں میں. میں نے پھر ٹی وی چینل سے رابطہ کیا, میں نے کہا یار میں تم لوگوں کو نوٹس بھجوا سکتا ہوں کہ میں وہاں موجود نہیں ہوں, کیا کام تھا کہ مجھے ڈسکس کیا جائے, نام لیے بغیر 2-3 چینلز نے حرکت کی. تو انہوں نے مجھے سوری کیا کہ جی یہ زیادتی. میں نے کہا ان کو شوق ہے نا تو مجھے بلا لو, میں لائیو آ جاؤں گا, ان کو بھی بلا لو کہ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں. لیکن جو کچھ تم یہ حرکتیں کر رہے ہو میں اس کو ویڈیو میں جواب ضرور دیتا ہوں. وہ ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہیں, وہ اس پہ ریفرنسز لگنے ہیں تو وہ عنقریب آہستہ آہستہ اپلوڈ ہونا شروع ہو جائیں گی. وہ کہتے ہیں جینی صاحب ہمیں پتہ ہے ان کا لیول ہی نہیں آپ کے ساتھ بیٹھ سکیں. تو میں نے کہا پھر مجھے نہ ڈسکس کیا کرو, جاؤ اپنے موضوعات ڈسکس کرو, میری تصویر کیوں لگاتے ہو جب ان کے اندر گٹ سے موجود نہیں کہ یہ کوئی علمی بات کر سکے. تو اس لیے کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں میرے بھائی, فوکس رہیں اپنی دعوت کے اوپر. ہاں عام لوگوں پہ محنت کریں, جاہلوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. اگر نبی علیہ السلام یہ غم لگا کے بیٹھ جاتے کہ جب تک بنو ہاشم میں سے ابو لہب کلمہ نہیں پڑھتا تو میں بنو امیہ کے سامنے اسلام کی دعوت کیسے رکھوں گا, تو پھر نبی علیہ السلام دعوت کا کام کیسے کرتے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے دعوت کا کام کرنا ہے. جو بکے ہوئے لوگ ہیں, جو ضد پہ اڑے ہوئے ہیں, ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی. یہ آپ اپنے دماغ میں بات بٹھا لیں. نہ آپ نے کسی کو گھول کے کوئی چیز پلانی ہے, یہ تو نبی کو حکم ہے قرآن میں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور اللہ کسے ہدایت دیتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے. اگرچہ رسول اللہ ہماری ہدایت کے امام ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی بے شک تم صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو ہدایت دیتے ہو, لیکن ہدایت دعوت کی حد تک ہے. گھول کے نہیں آپ پلا سکتے, نہ نبی علیہ السلام پلا سکتے ہیں نہ ہم دعوت کا کام کریں گے. کولڈ وار ہے یہ, میرا جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اللہ کے فضل سے ہم فرقوں کے خلاف کولڈ وار ون کر چکے ہیں. ہمیں کسی بھی ہاٹ وار کی ضرورت نہیں ہے, اس بات کو سمجھیں. ہاں یہ پیسیو ریزسٹنس کے ساتھ یہ دعوت کا کام جاری ہے, یہ اسی طریقے سے جاری رہے گا. ہم نے نمازیں انہی کے پیچھے پڑھنی ہیں, چندے انہی کو دینے ہیں, ان کے ہاتھ بھی چومنے ہیں حد رکوع جھکے بغیر. ہاں ان کو حافظہ اللہ بھی کہنا ہے, مر جائیں گے ان کے جنازے بھی پڑھنے ہیں, دعائیں بھی کرنی ہیں ان کے لیے. ہمارے بھائی ہیں جی, بس اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو توفیق دی تو ہدایت مل جائے گی, اگر نہیں ملتی ہے تو ہم زبردستی تو نہیں دے سکتے. لیکن ان کے مقابلے پہ ہم بھی گالی گلوچ کریں, ہم بھی اس قسم کی غلط ایکٹیویٹیز پرفارم کریں, قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو اور فرقوں کو بدنام کروایا, انجینئر صاحب کو بھی اسی ڈگر پہ چلا کے بدنام کروائیں. لیکن میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں نا, وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. ہاں میں کبھی بھی اعلی کار نہیں چیزوں کا بنتا اللہ کے فضل سے. ہاں جب ہماری اسٹیٹ پالیسی تھی نا ان مولویوں کو گود لینا اور ایسٹ بنا کے یوز کرنا, میں اس وقت کسی کے کہنے میں نہیں تھا. آج تو سارے میرے کہنے میں آئے ہوئے ہیں اس حوالے سے کہ ان کی بھی پالیسی وہی ہے جو ہم پہلے ان سے چیخ چیخ کے منوانا چاہتے تھے. انہوں نے دھکے کھا کھا کے دنیا کی باتیں سن سن کے اپنے اوپر لگائی گئی سینکشنز کے ڈر کی وجہ سے وہ ساری باتیں لرن کر لی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ایرا دیا ہے جو ہماری اس دعوت حق, جو ختم نبوت کی برکت سے رسول اللہ کی دعوت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک پرفیکٹ اسی پیٹرن کے اوپر چل رہی ہے اللہ کے فضل سے. اس کے لیے حالات و واقعات بھی اللہ نے ہمیں بڑے فیوریبل دیے ہیں. کتنے زبردست فیوریبل حالات و واقعات دیے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا ہو, لوکل میڈیا ہو, ریاستی ادارے ہوں, سب کے سب ایک پیج کے اوپر ہیں کہ کسی کو کوئی جتھا بنانے کی, قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. رہ گی ہماری ویڈیو سے کسی کو تکلیف ہے اور تم لوگ کانٹ چھانٹ کے اس میں سے اس کے منہ میں اپنا لقمہ ڈال کے اپنی اس کی تشریحات کر کے پیش کرتے ہو, تو بھائی آؤ ثابت کرو اس کو. گورنمنٹ کو اس طرح کے معاملات کرے تو میں پھر ان کو بتاؤں گا کہ ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اور مفتی حنیف قریشی صاحب نے تو ویڈیو میں بھی یہ بات کی ہے کہ اگر کسی کی بات میں 99 مطلب کفر کے نکلتے ہوں اور ایک مطلب اسلام کی طرف جاتا ہو,
اور وہ بندہ بات کرنے والا مسلمان ہو تو مفتی پر واجب ہے کہ وہ اسلام کا حکم لگائے گا, 99 کفر کی باتیں چھوڑ دے گا. جب تک کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو آپ کسی کو قتل کرو گے, آپ قاتل ہو, آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ, خود ہی مفتی, خود ہی جناب عمل, خود ہی جج اور خود ہی قاضی. ایسے نہیں ہے. تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار خبردار, آگاہ رہو. جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے, اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی, تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی, تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی, تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کو کیا پتا عام عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ مسلمان ہے, وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا یہ کام کرنے کا. لیکن بس ساتھ یہ لکھنا بھول گئے سوائے انجینئر صاحب کے کہ ان کی 100% باتیں اسلام کے مطابق ہوں, پھر بھی کفر کا حکم لگانا ہے. تو مجھے تو فرق نہیں پڑتا. میں نے آپ کو بتایا جو لوگ ہمیں سمجھاتے تھے نا, انجینئر صاحب ذرا ہاتھوں لا رکھو, ہیں سرکار ہاتھ میں نے ان کی گردنوں پہ رکھا ہوا نا علمی, اسی لیے آپ دیکھیں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اور اس دعوت کے آگے بند نہیں باندھ سک رہی ہے. اگر میں ڈیفینسو موڈ میں ہوتا تو دیکھتے ہی آپ کو کچا کھا جاتے. یہ دبکے اس وجہ سے ہیں, ان کو زبان ہی یہی سمجھ آتی ہے. سعد رضوی نے میرے بارے میں بکواس کی نا کہ اس نے حضرت ابوبکر کی گستاخی کی ہے, تو پھر میں نے کیسا اس کو اوپر سے لے کے نیچے تک دلائل کے ساتھ جس طرح زہر کیا ہے, بولا دوبارہ سامنے نہیں بولا, لیکن لیدگی میں مجھے اس نے پیغام بھجوایا کہ جی علی بھائی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. میں نے کہا کیوں؟ وہ جی میں نے تو علی بھائی کو کہا ہی نہیں تھا. اندازہ کرو, وہ تو انہوں نے علی بھائی کی تصویر جوڑ کے اور ساتھ یہ سارا کچھ کر دیا. میں نے تو ویسے جنرل بات کی تھی. آپ مجھے بتائیں اس کے جملے وہ جنرل تھے؟ اور دوسرا اس کا سوشل میڈیا اور اس کے یہ سارے تھم نیلز میں چلاتا ہوں, اور نیچے ٹائٹل میں بھی میرا نام لکھا ہوا ہے, انجینئر الدی مرزا کو جواب. میں نے کہا پھر بھی میں تیار ہوں کہ تم نے مجھے نہیں کہا ہوگا, لیکن آگے ویڈیو میں بات کرو. یہ ٹھیک ہے نا, میری ڈیمانڈ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تم یہ کر دو, میں وہ پرانی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا. چلو, اور تم اگر یہ کہہ دو کہ ہمارے بزرگوں نے گستاخانہ عبارتیں جو چھاپی تھیں یہ سب کے سب کافر ہیں تمہارے فتوے کی تحت, کیونکہ تم لوگ تو کہتے ہو ان کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر, ان کا دفاع کرنے والے بھی کافر. یہ سارے وہ ہیں نا جو جملے انہوں نے ہی ہمیں سکھائے ہیں نا, ہم نے تو انہیں سے سیکھے ہوئے ہیں. اور ہمارے سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ کہ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو اگلی مہر میں کرین پہ لگاؤں گا انشاءاللہ, اور ٹائم قیامت تک ہے. ہمیں کیا حرج ہے اس معاملے میں؟ بہرحال جی, جس طرح صلح حدیبیہ کے بعد مشرکین عرب نے رسول اللہ کو پاور تسلیم کر لیا تھا, کیا تھا نا, اگرچہ اس کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی, لیکن مستقبل میں ثابت ہوا کہ وہی شرائط مسلمانوں کے حق میں نکلی. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے اللہ نے اس کو کس طریقے, اسی لیے اللہ نے تو پہلے کہہ دیا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا. اصل فتح صلح حدیبیہ ہے, فتح مکہ تو اس کا بچہ ہے. جو اصل فتح ہے وہ صلح حدیبیہ ہے, کیونکہ صلح حدیبیہ کے بعد پھر کافر دوبارہ مدینے پر نہیں چڑھے, پھر مسلمانوں نے ہی فتح مکہ کی ہے. تو وہ شرائط بظاہر ایسی تھی, لہذا ہمیں اگر ریاستی اداروں کے ساتھ بظاہر کسی معاملے میں کمپرومائز کرنا پڑے اپنے مخالفین کے حوالے سے, تو آپ اسے صلح حدیبیہ کی شرائط کے طور پر ایکسپٹ کیا کریں. الٹیمیٹلی اس کا فائدہ ہمیں ہی ہونا ہے. یہ میں باتیں اشارتاً کر رہا ہوں, اس میں آپ نے رنگ خود بھر لینے ہیں. ہاں, وہ باتیں مجھے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ کرنے اس لیے ضروری ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا غصہ ٹھنڈا ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اسٹوڈنٹس بھی ہم پہ جو ہے نا یہ انہی بزرگوں نے مسلط کیے ہیں نا. ہاں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کریں گے پھر وہ کافروں کو تو نہیں چھوڑیں گے نا. تو اب یہ لوگ اگر اپنے فرقے چھوڑ کے آئے ہیں تو اب وہ کہتے ہیں ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے, تو یہ کام آپ نہ کریں. آپ صلح حدیبیہ کو فالو کریں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حکمت کو دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں عمر,
اگر رسول اللہ نے یہ ایگری کی ہے نا تو اس میں تم حکمت سمجھو. اگرچہ ہمیں کوئی وحی کی تائید حاصل نہیں ہے, لیکن وحی کی تائید مسلمانوں کی جماعت کو اس حوالے سے حاصل ہے, وہ امرہم شورا بینہم. میں کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے یہاں پہ. ہاں میرے آپ کو بچے بھی کبھی اکیڈمی میں نظر نہیں آئیں گے, کبھی کبھار کبھی شوقیہ آ جائیں تو میں ان کو ادھر لاتا بھی نہیں ہوں. سیکیورٹی ایشوز بھی ہوتے ہیں, اور ویسے بھی انہوں نے تو خیر باہر ہی سیٹل ہو جانا ہے. میرے بھائی انگلینڈ ہیں 2, وہ تو مجھے بھی زور لگا رہے تھے. میں نے کہا میں نے تو ادھر ہی ہے بیٹھنا ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر میں یہاں سے ہلتا ہوں نا تو پھر لوگوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے, انہیں موقع مل جائے گا. تو سرکار میں نے بتایا کہ جب تک تمہارے فرقے کا آخری مولوی قبر میں نہیں چلا جاتا اور اس کی قبر پہ میں وکٹری کا نشان بنا کے نہیں بیٹھ جاتا, میں نے نہیں ادھر سے جانا. ہاں اب میں نے ادھر سے جانا تو سیدھا رسول اللہ کے قدموں میں ہی جانا ہے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ تعالی. یہ تم لوگ چھوڑ دو. تو اس طرح کے بعض اوقات ہمیں کوئی کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں, وہ آپ سمجھیں کہ ہم ایک لانگ ٹرم معاملات کے لیے اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی اس قسم کی خانہ جنگی میں پڑھنے کی. دعوت کا کام کریں. جب کولڈ وار آپ ون کر رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے خام خواہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنا کہ جس کی وجہ سے کوئی معاملات بگڑیں. ٹھیک ہے, اس لیے میں بار بار اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ میری طرف سے کسی کو گالی نکالنے کی, کسی ریاستی ادارے کو برا کہنے کی, کسی انڈیویجول کی غلط حرکت کے اوپر گالی گلوچ کرنے کی, یا اس کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے. نہ میں کسی کو آن کروں گا اس حوالے سے, کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہے نا. مجھے بتائیں, یہ دعوت کا کام میرا ہزاروں لوگوں کو یہاں اتوار والے دن بیٹھ کے ملنا پچھلے ایٹ لیسٹ 12-14 سال سے, یہ کام اسی طریقے سے کنٹینیو رہے تو یہ سارے معاملات مزید پھیلیں گے. اور اگر ہم اس طرح کے کاموں میں پڑیں اور پھر قانوناً کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہو تو ہمارے مخالفین کے پاس تو لوز کرنے کے لیے اب کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی بدکار عورت کپڑے اتار کے تو روڈ پہ آ جائے تو اب اس کے ساتھ کیا آپ اور کریں گے؟ ہم تو عزت دار لوگ ہیں نا, ہمیں تو یہ کام نہیں کرنے. ہمیں لوز کرنے کے لیے بہت کچھ ہے دعوت حق کے حوالے سے. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں, ان کے پلے. یہ تو ہمیں انہی معاملات میں الجھانا چاہتے ہیں اور ہم نہیں الجھیں گے. کیوں کہ جہاں سے بنو امیہ اور تمہارے ماموں کی عقل ختم ہوتی ہے نا, وہاں سے انجینئر صاحب کی عقل سٹارٹ ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی. پہلے تم لوگوں نے اہل بیت کے ماننے والوں کو رلایا, اب قیامت تک بنو امیہ کے خدمت گزاروں کی چیخیں انشاءاللہ تعالی بلند ہوں گی اور ہم اسے اور ہماری آنے والی نسلیں اسے انجوائے کریں گی. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.